الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے میرا اتنا بڑا تعارف کرا دیا گیا، جبکہ میں نہ تو اس کا اہل تھا اور نہ ہی مستحق ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے خاندان میں پیدا کر دیا ہے کہ جن سے دین کی خدمات لی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے اور مجھے بھی اس راستے پر گامزن کر دے. بزرگان محترم، میری ابتدائی تعلیم جامعہ اشرفیہ میں شروع ہوئی تھی اور یہ زمانہ تھا 1986-87. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد بہت سے اساتذہ سے بھرا ہوا تھا. بڑے بڑے اساتذہ وہاں پڑھایا کرتے تھے. اس وقت میں بھی وہاں ایک ادنا طالب علم تھا اور ہماری جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد کے امتحانات میں جو حضرات امتحان لینے آتے تھے اس میں ایک بڑا ممتاز نام حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے. حضرت کی داڑھی سیاہ رنگ کی تھی اور حضرت سے ہم نے باقاعدہ کوئی سبق تو نہیں پڑھا، لیکن جو امتحان لینے والا ہوتا ہے وہ بھی استاد ہی کے درجے میں ہوتا ہے. اس لیے وہ نقش ہے، وہ ذہن میں سارا منظر کہ حضرت کا آنا اور پھر مختلف تقریری امتحان میں ہم سے سوال کرنا اور پھر اس کا جواب اگر دے دیا جائے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اچھے نمبروں سے نوازنا، یہ ابھی بھی ہمیں یاد ہے. آج حضرت کے پاس پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے تو وہ سارا منظر گھوم گیا تھا. وہ منظر آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. بزرگان محترم، بہت قابل مبارک محفل ہے جس میں ہم سب شریک ہیں. دنیا میں بہت ساری مجلسیں، بہت ساری محفلیں اور بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی محفل سب سے بڑی ہوتی ہے. ہم سب کو جمع کرنے والا یہاں قرآن ہے جس نے ہمیں جمع کیا. ہم سب یہاں آئے اور اس قرآن کے سننے کو، قرآن کے پڑھنے کو ہم نے اپنا وقت دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم سنا ہے اور
جناب مولانا حفظ الرحمان صاحب نے قرآن کریم سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ سننے کو قبول فرما لے. جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس پر مرتب فرما لے ہم سب کے لیے. بزرگان محترم، گرمی کا زمانہ، صدیوں پرانا دور، ایک شخص جس نے تنے تنہا سفر کرنا ہے اور وہ بھی اس زمانے کی سواریوں پر جس میں اونٹ یا گھوڑا ہوتا تھا. اس آدمی کے پاس اونٹ تھا. سفر بہت لمبا تھا. منزل اور چلنے کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا حائل تھا اور وہ بھی حجاز کا، جہاں دور دور تک پانی کے نشانات نہیں، جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہوتا. وہ دشت، وہ صحرا اس نے عبور کرنا تھا. اس نے اپنا اونٹ لیا، اونٹ پر کھانے پینے کی چیزیں رکھی، ضروری سامان اس اونٹ پر لاد کر اس نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کر دیا. درگاہ محترم، جب وہ کافی دیر تک مسلسل سفر کرتا رہا تو اس کی جسم پر، اس کے دماغ پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہو. سوچا کچھ دیر آرام کرو. سائے کی تلاش میں چلتا رہا. سایہ دکھا، اس سائے میں اس نے ایک طرف اپنی سواری باندھی، اونٹ باندھا اور سوچا کہ کچھ دیر لیٹ جاتا ہوں، تازہ دم ہوگا پھر سفر شروع کر دوں گا. وہ لیٹا، اس کی آنکھ لگی، سو گیا. اٹھا، اٹھ کر جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کی وہ سواری جس پر اس کے سارے کھانے پینے کے اسباب موجود تھے، کھانا پینا، زادیرہ، توشہ جو اس سواری پر موجود تھا، وہ سواری اس توشہ سمیت غائب تھی. یہ شخص بڑا پریشان ہوا اور پریشانی اس لیے تھی کہ دور دور تک نہ سواری ہے، دھوپ کی تپش، تیزی، سواری دور دور تک موجود نہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں، تو موت منڈلاتی نظر آتی ہے. ذرا اس سچویشن کو اپنے اوپر طاری کیجیے. کچھ سوچیے کہ اگر مجھ پر یہ وقت گزرنا ہوتا تو کیا ہوتا. اب وہ پریشان دائیں بائیں اپنی سواری ڈھونڈنے کے لیے نکلا. دائیں گیا، بائیں گیا، آگے پیچھے اس نے دیکھنا شروع کیا، اسے سواری نظر نہیں آئی. پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے موت منڈلانی شروع ہو گئی. اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لوں کیونکہ دور دور تک میرے پاس کوئی اسباب موجود نہیں ہے. سینکڑوں میل کا سفر ہے، گرمی ہے، تپش ہے. اسی دوران وہ یہ سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، اب تو میں کلمہ پڑھ لوں. اس سچویشن کو اگر آپ نے اپنے اوپر طاری کیا ہے تو اگر اگلی بات سنیے. یہ مثال دی ہے جناب محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب یہ شخص اچانک دیکھتا ہے تو اسے اپنی سواری دوبارہ مل جاتی ہے. تصور کیجیے اس آدمی کی خوشی کتنی ہوگی، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، جس نے سوچ لیا ہو کہ اب وقت آ گیا، اور پھر اس کو دوبارہ اچانک وہ صحیح سالم کھانے پینے کی اشیاء سے لدی ہوئی وہ سواری اس کو مل جائے تو اس کو دوسری زندگی مل جاتی ہے. اس کی خوشی کے آثار، اس کی خوشی کی ترجمانی میں اور آپ یہاں بیٹھ کر نہیں سکتے. بزرگان محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو اپنے اس اونٹ پر ملنے کی تھی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے. اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے.
ایک آدمی جو تائب ہو رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کر رہا ہے، رجوع کا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، جو ہی اس نے رجوع کیا اور اپنی زندگی سے اس نے رخ موڑ لیا، اپنی اس گناہوں کی دلدل والی زندگی سے اس نے اپنے آپ کو رخ موڑ کر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اس توبہ سے اللہ جل شانہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس آدمی کی جو خوشی اپنی سواری ملنے کے بعد ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی حق تعالی شانہ کی ہوتی ہے اپنے اس بندے پر جو توبہ کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ اسباب موجود ہیں، الحمدللہ، زندگی کی رمق باقی ہے، سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہوئی ہے کہ توبہ کر لو، رجوع کر لو، وقت موجود ہے، اسباب موجود ہیں، اوقات موجود ہیں، رمضان موجود ہے، رمضان کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، شب قدر بھی ہو سکتی ہے، تمام آثار قبولیت کی گھڑیوں کے موجود ہیں، تو کیوں نہ توبہ کر لو اور اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے غائب ہو جاؤ۔ لوگان محترم، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ دیکھیے، دو وقت ایسے ہیں کہ اس کے بعد توبہ نہیں ہوگی، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں سوائے دو اوقات کے۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا، ایک تو وہ وقت ہے، وہ ایسا وقت ہوگا کہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ اب اگر کوئی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، ایک وہ وقت ہے۔ اور ایک وہ وقت ہے جو ہر ایک پر آنا ہے، اور وہ ہے نزع کا عالم، ما لم یغرغر کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، نزع کا عالم۔ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے، اللہ سے رجوع کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کو دھلوا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے، جب تک کہ نزع کا عالم نہ آ جائے۔ نزع کا عالم آیا، موت کے فرشتے نظر آنے شروع ہوئے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، جب آثار دیکھے، طوفان دیکھا، پانی میں گھرا ہوا اپنے آپ کو دیکھا، کہتا ہے توبہ کرتا ہوں۔ وہ تو نزع کا عالم تھا، وہ تو موت کے فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے، اس وقت اللہ نے فرمایا تھا اس وقت کر رہا ہے تو یہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، لمحات دے رکھے ہیں، ساتیں دے رکھی ہیں، مبارک راتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اور عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 50 60 70 80 سال کے کیے ہوئے گناہ بھی سچے دل سے استغفار ایک مرتبہ کرنے سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بشرطے کہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں، حقوق العباد سے نہیں۔ تو برسوں کے گناہ بھی اگر ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بھی سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لی جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، قحط ایسا خطرناک کہ اسباب ختم ہو گئے، زراعت نہیں، پھل پودے کیسے ہوں، انہیں پانی کیسے دیا جائے، بارش مت ہو۔ قوم کے افراد حاضر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، دعا کر دیجئے کہ بارش نازل ہو جائے، قحط دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اے باری تعالیٰ بارش نازل فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ بارش کیسے نازل ہو جائے؟ پوچھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے کہ جس نے 40 سال سے گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ کی
اس نے اتنی کثرت کر رکھی ہے کہ وہ نیکی کرتا ہی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. 40 سال ہو گئے. من عصى الله منذ 40 سنة، 40 سال سے وہ لگا ہوا ہے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. وہ موجود ہے، گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی، اب ان کے سامنے آئے دعا کے لیے، بتانا چاہا قوم کو کہ یہ مجھے جواب ملا ہے اللہ تعالیٰ کا. قوم کو جمع کیا، کہا کہ بارش نہ ہونے کا سبب تم میں سے کوئی ایک شخص ہے جس نے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے. وہ شخص سامنے آ جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے. تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو کہ جانتا تھا کہ بات میرے ہی متعلق ہو رہی ہے، اس نے اپنے چہرے پر ایک کپڑا لپیٹا تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں، اور اپنے دل کو اس نے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ، میں توبہ کرتا ہوں ندامت کے ساتھ. مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ قحط میری وجہ سے نازل ہو رہا ہے. میں اپنے گناہوں سے تائب ہوں، یہ وقت ہے میری توبہ کا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں. ندامت کے آنسو اس کے بہے. ادھر اس نے توبہ کی اور ادھر بادلوں کا ایک انبار اٹھا اور ہوا اور بارش سے پورا علاقہ جلتھل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ بھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت بارش نہیں ہوگی، اور یہ تو بارش نازل ہو گئی. ارشاد ہوا کہ اس نے توبہ جو کر لی، اس نے توبہ کر لی تو بارش ہو گئی. عرض کیا ہے باری تعالیٰ وہ کون شخص ہے کہ جس نے اتنی جلدی توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی؟ وہ شخص ہے کون؟ تو ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب وہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، گناہ پہ گناہ کر رہا تھا، ہم نے اس وقت اس کا نام ظاہر نہیں کیا، تو اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب کیسے نام ظاہر کرتے ہیں؟ بزرگان محترم، اس اشارے کو مت بھولیے گا کہ اللہ تعالی کی شان اتنی بڑی ہے کہ وہ ستار ہے، گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اپنی مخلوق سے بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے. آج ہمارے یہاں بڑا وبال ہے، بڑی پریشانی ہے اس بات کی، ہر شخص یہ چاہتا ہے دوسرے کا عیب لوگوں کے سامنے لے. مت بھولیے یہ حدیث کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرما دیں گے. یہ حدیث ہم بھول جاتے ہیں. جس کو دیکھو وہ دوسروں کے عیوب ظاہر کرنے پر لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ دوسروں کے سامنے دوسروں کی برائیاں نقل کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ کسی سمت میں گامزن ہے. کیا ہمارا میڈیا، کیا ہمارے سیاستیں، سب کے سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو عیوب سامنے آئے، دوسروں کو عیوب سامنے آئے. یاد رکھیے گا یہ حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، اور یہ پتھر پر لکیر ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیوب پر پردہ پڑ جائے تو وہ آج اپنی زبان کو لگام دے لے، دوسرے کو عیوب چھپا لے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب چھپا لیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ستار ہے، پردہ ڈالنے والے، عیب پر عیب کی پردہ پوشی کرنے والے. بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑی مبارک ساعتیں ہیں، اور نہ جانے پھر زندگی میں دوبارہ میسر ہو یا نہ ہو، پھر یہ آئیں یا نہ آئیں. قیمتی لمحات ہیں، توبہ کے، دعا کے، اللہ سے مانگنے کے قیمتی ترین لمحات ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ندا دی جا رہی ہے. جس کو مغفرت چاہیے وہ لے لے، جس کو شفا چاہیے وہ لے لے، تندرستی چاہیے وہ لے لے، رزق چاہیے وہ لے لے، مانگ لے مل جائے. توجہ کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. یہ اتنے قیمتی لمحات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں. نہ جانے
کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے تھے، اس سال نہیں، تراویح میں نہیں. آپ حضرات کے سامنے بھی ایسا ہی واقعہ ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی ہے اس چیز کی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جیسی کیسی صحیح، جیسے کیسی صحیح. جیسا کہ اگر دعا بھی کر رہا تھا یا اللہ قبول فرما لے، بے توجہی سے ہوئی ہو، غفلت سے ہوئی ہو، اللہ قبول کر لے. حقیقت یہی کہ ہماری بے توجہی سے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی نعمت ہے یہ سر کا جھک جانا، یہاں مسجد میں آ جانا، پیشانی کا ٹک جانا، دعاؤں کے اندر شریک ہو جانا، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. دو صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا. دو دوست تھے، بڑے گہرے دوست. ایک جہاد میں گیا، شہید ہو گیا. دوسرا دوست اس کو مہلت ملی 1 سال تک کی. مہلت سے مراد اس کو 1 سال کوئی اور دنیا میں رہا. بلاخر اس کی وفات ہوئی اور بستر پر ہو گئی. حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد میں اپنے بستر پر مرا ہے وہ درجے میں بہت آگے نکل گیا شہید سے. صحابہ کرام کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ شہید ہے، اس کے اتنے مراتب، اتنے درجات، اور ایک دوسرا شخص جو کہ بستر پر اس کی وفات ہوئی وہ اس سے آگے کیسے نکل گیا شہید سے؟ تو ارشاد ہوا کہ اس کی نمازیں نہیں دیکھتے، 1 سال کی نمازیں اس کی زائد ہو گئی، اس کے روزے زائد ہو گئے ہوتے 1 سال، اسے شب قدر بھی مل سکتی، اس کے ذکر و اذکار بھی بڑھ گئے. نہ جانے نیکیوں کے کتنے ایسے مواقع تھے جس کو وہ اویل کر گیا اور اس نے کر لیا تو وہ آگے نکل گیا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، وہ اوقات دی ہے. اور روایات میں یہ آتا ہے، اگرچہ وہ روایت ہے ضعیف لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اور دیگر احادیث اس کی تائید بھی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں ان راتوں کے اندر، خاص طور پہ جو آخری رات ہوتی ہے، کہ جتنی پوری مہینے کے اندر اللہ نے جتنی مغفرت فرمائی ہوتی ہے وہ آخری رات کو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. اور ان روایت میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان کے مطابق 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے افطار کے وقت. 10 لاکھ لوگ روزانہ افطار کے وقت رمضان المبارک میں ان کی مغفرت ہوتی ہے. اور آخری جو رات ہوتی ہے اس کے اندر جتنی پورے ماہ میں کی ہوتی اتنی اور ہوتی. تو اگر 30 دن کا ہوتا تو 3 کروڑ، اور آخر میں 1 رات اور لگائے تو 3 کروڑ اور. تو اتنی قیمت کی رات یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ آخری آج بھی ہو سکتی ہے اور آخری کل بھی ہو سکتی ہے. اور اتنے قیمتی لمحات اللہ تعالیٰ نے جتنے دیے ہیں کہ ہمیں خوش قسمتی سے ملے ہیں. اور عجیب المیہ یہ ہے کہ یہ جو شب عید ہے ان کی راتیں تو عموماً گناہوں اور شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. 2 حدیثیں سن لیجئے. وہ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ حدیث ذہن میں ہوگی تو انسان کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا. وہ یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 راتوں کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا دل زندہ رکھیں گے جس دن اوروں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی حشر کی بات. ان 2 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی رات ہے جسے چاند رات کہتے ہیں. وہ ہمارے شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کی نظر ہو جاتی ہے. شیطان کھلتا ہے تو بس بکھرا ہوتا ہے اور وہ پوری قوم کو ایک گناہوں کے اندر اور اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس وقت تھوڑا سا چوکس نہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے پورے 1 مہینہ مشق کی ہے، پریکٹس کی ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق میں نے مہینہ گزارنے کی کوشش کی ہے. اب اچانک میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھوں اور اس مقدس رات کو بھی ضائع کر دوں. ایک اور روایت سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس نے اس کو زندہ کر لیا تو الفاظ ہے کہ جنت اس پر واجب ہوگی، جنت واجب ہوگی. ان میں سے ایک رات چاند رات.
اچھا زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات ہی جاگنا ہے، نہیں۔ سب سے زیادہ اہتمام اس کا کرنا ہے کہ کم از کم گناہ نہیں کرنا اس میں، آنکھ نہ بہکے، کان غلط نہ سنے، منہ سے زبان کچھ ایسی بات نہ نکالے، گناہوں سے بچا کر آپ یقین کیجئے کہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نفل کی توفیق ہو جائے، کچھ قرآن کریم پڑھ لے، کچھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے سو جائے اس نیت سے کہ اللہ میں گناہ سے بچنا چاہ رہا ہوں، اور صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو نماز فجر باجماعت ادا کرے، اس کے بعد عیدگاہ کی دیر چلے جائیں، کم از کم گناہ سے بچ کر یہ رات گزاریں۔ کچھ دیر کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر اگر انشاءاللہ اس رات کو عبادت کر لی تو آپ نے اس رات کو زندہ کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا انشاءاللہ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود ادنا طالب علم ہوں، خود اس بات کی میری کاوش ہے کہ میں بھی عمل کر دوں اس پر، نیت بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی۔ لیکن دیکھا جائے تو ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب کی منزل ایک ہے، اس منزل پر ہم نے جانا ہے۔ اس منزل کے لیے ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ آپ نے اگر ایئرپورٹ جانا ہو تو اس ایئرپورٹ کے لیے کئی راستے موجود ہیں، کوئی نکلے گا یہاں سے نہر سے مال روڈ راستہ نکلے گا، کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، کوئی کو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں شارٹ کٹ پہنچ جاؤں، لو اور شارٹ کٹ پہنچ جاؤں۔ بالکل اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی ہم شارٹ کٹس چاہتے ہیں اور چلتے ہیں شارٹ کٹس۔ بھائی فلاں کورس کر لیا جائے اگر، یا فلاں ڈپلوما کر لیا جائے تو اس کے فلاں کورس کے لیے شارٹ کٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرنا پڑے گا، ڈائریکٹ اس پر آ جاتے ہیں۔ شارٹ کٹس ہم میں سے لوگ ہم اختیار کرتے ہیں۔ ایک شارٹ کٹ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے ہمیں شارٹ کٹ دیا ہے، اور وہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ 83 سال کی عبادت ایک رات میں حاصل کر سکتا ہے، وہ شارٹ کٹ ہے۔ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، وہ شب قدر اگر مل جائے انسان کو تو 83 سال کی عبادت ایک رات میں مل جاتی ہے۔ ایسا شارٹ کٹ پر تعالیٰ شان نے دیا۔ شارٹ کٹ کے آتی ہے نا لوگ، تو ایک شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس شارٹ کٹ کو کیوں نہیں ہم اپناتے ہیں، اس کو کیوں نہیں ہم اختیار کرتے ہیں؟ 83 سال کی عبادت ہمیں وہ شارٹ کٹ دے رہا ہے۔ ایک رات صحیح طرح گزر جائے اور اللہ قبول فرما لے، صدقہ دے دیجیے، نوافل پڑھ لیجیے، پارے پڑھ لیجیے، ذکر و تسبیح کر لیجیے، والدین موجود ہیں انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، حج مقبول حج عمرے کا ثواب ہے ان کو دیکھنا۔ یہ ساری عبادات ہیں، اس رات میں اگر انجام دے لیں آپ اور وہی شب قدر ہو تو 83 سال یہی ڈیلی کام کرنے کا ثواب آپ پالیں گے۔ ایسا شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، لیکن ذہن نہیں جاتا، توجہ نہیں جاتی اس تک، اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اور اس موقع کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہیے۔ بعد میں اتنی طویل کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ کام کی راتیں ہیں جس میں کچھ توفیق ہو جائے، لیکن یہ بات ہو گئی لمبی، کچھ سمیٹتے سمیٹتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ نادر ہمارے سروں پر سلامت رکھے، حضرت کی اولاد جو کہ حضرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صدقہ جاریہ بنایا ہے، اور ایسا صدقہ جاریہ بنایا ہے جو انشاءاللہ العزیز پھل دینے والی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین کی خدمات میں بھرپور حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قبول فرمائے دین کی خدمات کے لیے۔ کسی ایک وقت کی دل سے نکلی ہوئی دعا بھی اگر قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے مواقع ہیں، دعاؤں کی حاجات ہیں اور دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، خود بھی دوسروں کو بھی، خود بھی اپنے لیے کیجیے، دوسروں کو بھی یاد رکھیے، اور دوسروں کو اس لیے یاد رکھنے کا میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کرنے کا موقع نہیں ملتا، دوسروں کے لیے کیا کریں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ ایک حدیث کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جو شخص دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ فرشتہ ہے اس کام کے لیے مختص،
وہ اسپیشل اس کام کے لیے لگا ہوا ہے کہ دیکھو جو دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے تم نے اس کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس آدمی کی جتنی دعائیں دوسروں کے لیے ہیں وہ ساری اس کے اپنے حق میں بھی قبول فرما لے. اس لیے دوسروں کے حق کے لیے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. اس لیے دوسروں کو بھی یاد رکھیے اور سب مومنین کی مغفرت کے لیے دعا. یہ تو بہت ہی یعنی خوش قسمتی کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے تمام مومنین کو مغفرت میں یاد رکھا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دی جائے. تو ایک حدیث میں آتا ہے ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اچھا اگر آپ نے نیت کر لی آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس دنیا کے آخری پیدا ہونے والے مسلمان تک کی تو کروڑوں اربوں میں بات جاتی ہے. صرف اس دعا کرنے سے دوسروں کو شریک کرنے سے مغفرت میں شریک کرنے سے آپ کو اس طرح کھاتے میں آپ کے نامہ اعمال میں اس طرح اربوں خربوں نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں. آپ نے دوسروں کو شریک کر لیا اس لیے اللہ کو پسند ہے. ایک روایت میں آتا ہے جس نے 27 مرتبہ دن میں 27 مرتبہ جس نے کسی کے لیے مغفرت کی کسی کے نہیں مومنین کے لیے مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کی کوئی بھی الفاظ کے ذریعے الفاظ طے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی الفاظ کے ساتھ اگر ہم نے یہ کیا تو 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ یہ جو دعا کرنے والا ہے یہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جو دعا کرے گا قبول ہو جو دعا کرے گا قبول ہو. مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے سب قبول کرتے ہیں. بڑا مبارک یہ عمل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے. یہ مقام ساری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی جو کرے قبول ہو. تو اس آدمی کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اللہ. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص بنتا ہے جس کی وجہ سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے. دونوں بڑے مبارک اور یہ حاصل ہو رہے ہیں دوسروں سے مغفرت کی دعا کے لیے 27 مرتبہ کرتے ہیں. یہ نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اگر یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. یہ دعا بھی 27 مرتبہ صبح اور شام میں کسی وقت آپ کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے گن کے پڑھ لیا کریں. یہ دونوں فضیلتیں انشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہیں. میری گفتگو زیادہ لمبی ہو گئی. میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کو حضرت کو حضرت مولانا قاری حسین صاحب کو ان کے صاحبزادے حافظ مولانا الرحمان صاحب کو ان کے بھائیوں کو ان کے خاندان کو ان کے اساتذہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پڑھنے کو بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما. اس محفل میں قرآن کریم پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ قرآن حدیث میں جتنے فضائل اس پر وارد ہوئے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سب عطا فرما. پڑھنے والے کو سننے والوں کو سب کو یا اللہ اس فضیلت سے نواز دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لے جو تیرے شکر گزار بندے ہوں. یا اللہ ان بندوں سے میں ہمیں شامل نہ فرما جو ناشکری کرنے والے ہوں. یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کی ہوئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کی کوئی جائز خواہش رد نہ فرما. یا اللہ جو جائز دعا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہماری جیسی کیسی بھی عبادات ہیں یا اللہ یہ بھی تیرا کرم ہے, یہ تیری توفیق ہے. یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم مستحق استحقاق نہیں رکھتے, لیکن یا اللہ تیرا کرم بہت بڑا, تیرا رحم تیری شان مغفرت بہت بڑی. یا اللہ بہت بلند. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیرے لیے کیا مشکل ہے, تیرے لیے فیصلہ کرنا کیا مشکل ہے کہ جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت
اس مسجد مکی مسجد میں کہ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے اگر تو یہ حکم دے دے اور یہ کن کا خطاب دے دے کہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، بلا حساب و کتاب عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تجھے کون پوچھنے والا؟ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرما دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا مختصر ہے، لیکن یا اللہ اس دنیا میں ہم عافیت مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، یا اللہ فسادات سے بچنا چاہتے ہیں، یا اللہ آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، ابتلاءات سے بچنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بچا لیجئے، عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یا اللہ جو کٹھن مراحل ہیں میرے مولا، ان کٹھن مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ قبر کا معاملہ ہے، یا اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ یا اللہ اس کے بعد حشر میں یا اللہ جو کڑے وقت ہیں، سخت وقت ہیں، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ اس وقت میں یا اللہ مردود نہ فرمائیے گا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو اعمال ہے یا اللہ وزن اعمال کا وقت ہوگا اس میں ہمارے نیکیوں کا پردہ بھاری فرما دیجیے گا۔ یا اللہ دائیں ہاتھ میں ہمارے نام اعمال آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ہمیں نہیں معلوم، میرے مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو نام اعمال ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے۔ یا اللہ پھر پل صراط سے گزرنے کا موقع ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے عذاب سے بھی بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اس کے عذاب سے بھی بچا لیجیے، سارے معاملات ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یا اللہ دین کا خادم بنا دیجیے، دین کی خدمت ہم سے یا اللہ قبول فرما لیجیے، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان مبارک ہماری زبان پر جاری ہو جائے، یہ مبارک کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے۔ ہمیں بری موت سے اللہ بچا لیجیے، ایسی موت سے بچا لیجیے جو تیری غضب کا سبب بنے، ایسی موت عطا فرما جو تیری رضا کا باعث ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔